لیا کر۔ او دشمن شبیر ذرا سوچ لیا کر، ماتم پہ ہمیں کفر کے فتوے نہ دیا کر۔ لبریز تیرا قلب ہے کیوں بغض علی سے، ہم سے نہ الجھ ماں کی خیانت کا گلا کر، ہم سے نہ الجھ ماں کی خیانت کا گلا کر۔ بڑے ہی ادب احترام سے اپنے مہمان خطیب ذاکر حجت الاسلام اور مسلمین عالی جناب مولانا اسد علی میر صاحب کے سے گزارش گزار ہوں کہ تشریف لائیں اور مومنین کو محظوظ فرمائیں، فضائل و مصائب سید الشہداء بیان فرمائیں۔ ان کے استقبال میں ایک بلند ترین نعرے صلوات۔ الحمدللہ الذی نور قلوبنا بملائکۃ النور وشرح صدورنا بمعرفۃ العلیم وأملأ قلوبنا بذکر العلیم وأبقى عيوننا في غم العليم الصلاة والسلام على سيد العليم وأب العليم وأم العليم وزوجة العليم وأبناء العليم وبنات العليم وأصحاب العليم وأنصار العليم وشيرة العليم ولعنة على أعداء علي ومكسر فضائل علي ومنكر ولاية علي أما بعد فقد قال الله في شان علي بسم اللہ الرحمن الرحیم واستعینوا بالصبر والصلاۃ صلوات بلند عزیزان محترم، بزرگان ملت، ماتم داران سید الشہداء، پرسہ داران مظلوم کربلا، ارباب فکر و فہم، فرش ادا پر و شکل ازادار بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کی دعا، ہم اور آپ مل کر ایک عظیم عبادت کر رہے ہیں۔ یہ عبادت ذہن نصیب کہ ہمارے حصے میں آئی اور یہ شرف ہم ہی کو میسر ہوا، وگرنہ کلمہ پڑھنے والے کروڑوں لوگ موجود ہیں، مگر یہ فرش عزا،
یہ نجات کی کشتی، اس پہ حسین کے ماننے والے تشریف فرما ہیں، اور یہ ہمارے لیے ذریعہ نجات ہے، یہ ہماری نجات کا ذریعہ ہے۔ وہ نوح کی کشتی تھی جو پانی میں رواں دواں ہوئی، یہ حسین کا سفینہ ہے، یہ پانی کا محتاج نہیں ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیجیے۔ دنیا میں اعلیٰ پیمانے پر بٹنے والی دو چیزیں ہیں، یا علم بانٹا گیا یا رزق بانٹا گیا۔ جب بھی علم بانٹنے والا پروفیسر ہو، ٹیچر ہو، لیکچرر ہو، کوئی بھی ہو، جب علم بانٹتا ہے تو پہلے آپ کی جہالت کا اقرار کروا لیتا ہے، اس کے بعد علم پہنچاتا ہے، یعنی پڑھانے سے پہلے کہتا ہے میں آج آپ کو وہ لیسن، وہ سبق، وہ پاٹھ، وہ درس پڑھانے جا رہا ہوں جو آپ نہیں جانتے ہو، جس سے آپ جاہل ہو، جو آپ نے نہیں پڑھا ہے۔ علم دینے والا پہلے جہالت کا اقرار کراتا ہے، اس کے بعد علم دیتا ہے۔ لیکن یہ فیض ہے منبر حسین کا، یہ فیض ہے منبر علی کا۔ جب بھی اس پر کوئی ذاکر مجھ جیسا کم پڑھا لکھا ہو یا مر جائے وقت ہو، جب بھی اس منبر پہ آتا ہے تو یہی کہتا ہوا آتا ہے آپ سب کچھ جانتے ہیں، میں وہی پہنچاؤں گا جو مجھے وہاں سے عطا ہوگا۔ میں آپ تک وہی پہنچاؤں گا جو مجھے وہاں سے ارسال ہوگا، میں آپ تک ارسال کر لوں گا۔ یہ نہیں کہتا کہ آپ کو نہیں معلوم ہے، یہ کہتا ہے کہ آپ سب جانتے ہیں، کربلا آپ کے پیش نظر ہے، تاریخ آپ کے سامنے ہے۔ دنیا میں اعلیٰ پیمانے پہ بٹنے والی دو چیزیں ہیں، یا علم بانٹا گیا یا رزق بانٹا گیا، یا روٹی بانٹی گئی یا علم بانٹا گیا۔ اور جب بھی کسی نے کسی کو رزق دیا تو پہلے غربت کا احساس لیا، اس کے احساس کو مجروح کیا، اس کی غریبی کا احساس دلایا، اس کے بعد روٹیاں بانٹی۔ زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، ابھی کووڈ-19 گزرا ہے، کرونا کال گزرا ہے، 5 کلو آٹا دینے والا بھی پہلے فوٹو لیتا ہے بعد میں آٹا دیتا ہے۔ 5 کلو آٹا دینے والا بھی پہلے فوٹو لیتا ہے، اس کے بعد آٹا دیتا ہے، یعنی پہلے آپ کے احساس کو مجروح کرتا ہے، پہلے غربت کا احساس دلاتا ہے، اس کے بعد روٹی دیتا ہے، اس کے بعد رزق دیتا ہے۔ قسم ذکر حسین کی، دنیا میں بٹنے والی اعلیٰ پیمانے پہ دو چیزیں، یا علم بانٹا گیا یا رزق بانٹا گیا۔ جب کبھی علم بانٹا گیا تو یہاں سے انکساری دکھائی گئی، اور جب بھی رزق بانٹا گیا اور مجلس امام حسین، جب مجلس کا تبرک پکتا ہے، جب لنگر بنتا ہے، تو جس لائن میں سفاری سوٹ والا ہے اسی لائن میں پھٹی قمیض والا ملتا ہے، اسی لائن میں پھٹی قمیض والا ملتا ہے۔ یہ فرش ادا مساوات کا دامن ہے، یہ فرش ادا مساوات کا ٹکڑا ہے۔ جس فرش ادا پہ انجینئر بیٹھے گا، ڈاکٹر بیٹھے گا، وہی مزدور بیٹھے گا، وہی غریب بیٹھے گا۔ حسین نے قانیت سکھائی ہے، حسین نے بھائی چارہ دیا ہے۔ تو دنیا میں اعلیٰ پیمانے پہ بٹنے والی دو چیزیں ہیں، یا علم بانٹا گیا یا رزق بانٹا گیا۔ نہ حسین نے غربت کا احساس دلایا، نہ حسین نے احساس کو مجبور کیا۔ یہاں آتے جاؤ کھاتے چلے جاؤ، آج اربعین پہ لاکھوں کروڑوں انسان حسین کے دسترخوان سے روٹیاں کھا رہے ہیں۔ نہ حسین نسل دیکھتا ہے، نہ حسین رنگ دیکھتا ہے، نہ حسین نسب دیکھتا ہے، نہ حسین منصب دیکھتا ہے۔ حسین کا دسترخوان 80 کلومیٹر نجف سے لے کر کربلا تک لگا ہوا ہے۔ اپنا آئے تب بھی کھائے گا، پرایا آئے تب بھی کھائے گا۔ نہ نسل دیکھتا ہے، وہ آدم تائی تھا جو 40 دروازوں سے بانٹا کرتا تھا۔ کسی نے امیر کائنات سے کہا حاتم تائی 40 دروازوں سے بانٹتا ہے۔ مولا نے کہا وہ 40 دروازوں پہ مانگنے والے کو ذلیل کرتا ہے، یہ اہل بیت کا دروازہ ہے۔ ہم ایک دروازے سے اتنا دے دیتے ہیں کہ مانگنے والا خود امیر ہو جاتا ہے، مانگنے والا خود امیر ہو جایا کرتا ہے۔ یہاں رنگ و نسل کی قید نہیں ہے، یہاں آنے والا خود امیر ہو جایا کرتا ہے۔ حسین نے اپنے دسترخوان سے دو چیزیں بانٹی، یا علم بانٹا یا
رزق بانٹا اور حسین نے انوکھے انداز سے عطا کیا. جیسے حسین نے عطا کیا ایسے کسی نے بھی عطا نہیں کیا اور حسین آج بھی عطا کر رہا ہے. یہ مجلسیں فلسفہ سمجھیے یہ بند کمروں میں نہیں ہوتی ہے. دروازے افواہ کر کے دروازوں کو کھول کر دروازوں کو بات کر کے بالکل دل کے دریچوں کی طرح مجلسوں کو برپا کیا جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے حسین آج بھی ہو تلاش کر رہا ہے. حسین آج بھی ہو تلاش کر رہا ہے. کوئی تو آئے ہو بن کے اور یہاں اس طرح سے فیض آب ہو کے چلا جائے اور حسین کی بارگاہ میں عجب انداز سے آیا, عجب شان سے آیا اور کس طریقے سے آیا. صبح عاشور اور حسین کی طرف چلا, آنکھوں پہ پٹی بندی ہوئی ہے اور کے قریب آ گیا اور جیسے ہی حسین کے قریب آیا خود کو حسین کے قدموں پہ گرایا. حسین نے کے سانے پکڑ کے اٹھایا اور اٹھانے کے بعد کو ایک طرف دیکھا اور دیکھنے کے بعد ایک مرتبہ نے کہا تھا مولا میں خطا کار ہوں, میں نے لجام فرض پہ ہاتھ ڈالا ہے, میں کربلا گھیر کے لایا ہوں. حسین نے یہاں سے گناہگار کے کانسیپٹ کو تبدیل کر دیا اور حسین نے کہا کہ تو گناہگار نہیں, حسین کا مہمان ہے. حسین نے گناہگار کے کانسیپٹ کو بدل دیا. حسین نے کیا کہا, تو حسین کا مہمان بن کے آیا ہے, یعنی ان کے دماغ پہ گناہ کا تصور نہیں آنے دیا اور نگاہیں جھکائے ہوئے تھا, چہرے کو جھکائے ہوئے تھا. حسین نے ایک مرتبہ ان کی ڈولی میں ہاتھ ڈالا اور چہرے کو بلند کر میں حسین ہوں, میں رسول کا بیٹا ہوں, میں بطول کا بیٹا ہوں, میں علی کا پارائے جگر ہوں, مجھے حسین بادشاہ کہتے ہیں اور میں شرمندہ کا امام نہیں زندہ ضمیروں کا امام, اور میں شرمندہ کا امام نہیں زندہ ضمیروں کا امام ہوں. اور ہر کس شان سے آیا ہے, آنکھوں پہ پٹی بندھی ہوئی ہے اور عجب شان سے آیا شہ ابرار کے پاس. دل میں احساس خطا, نیچی نظر, ہاتھ بندھے اور عجب شان سے آیا شہ ابرار کے پاس. تو قصر باطل سے وہ نکلا تو یہ کہہ کر نکلا, بیٹھتا کون ہے گرتی ہوئی دیوار کے بعد. قصر باطل سے وہ نکلا تو یہ کہہ کر نکلا, بیٹھتا کون ہے گرتی ہوئی دیوار کے پاس. بہت دیر سے ایک تو یہ مائک ڈسٹرب کر رہا ہے اور دوسرا ہماری مائیں بہنیں ڈسٹرب کر رہی ہیں. دونوں طرف سے برابر ہے, نہ یہ ساتھ دے رہا ہے اور نہ وہ ہمارا ساتھ دے رہی ہے. اور عجب شان سے آیا. یہ حسین کا دروازہ ہے, یہ حسین کا فرش اعضا ہے. حسین کے فرش اعضا سے دیکھیے لوگ مجلس میں دیر سے آتے ہیں, کچھ لوگ باہر کھڑے رہتے ہیں, وہ یہ سوچتے ہیں کہ باہر کھڑے ہو کے علم میں اضافہ ہو جائے گا, لیکن فرش اعضا پہ جب تک نہیں آئیں گے فرش اعضا کا ثواب نہیں مل سکتا ہے. فرش اعضا کا ثواب تبھی ملے گا جب فرش اعضا تک آ جائیں گے. اگر کسی کے دل سے ایک لمحے کے لیے حسین نکل جائے تو ایک پل لگتا ہے یزید بننے میں. اگر کسی کے دل سے ایک لمحے کے لیے حسین نکل جائے تو ایک پل لگتا ہے یزید بننے میں. میں زیادہ دیر آپ کا وقت نہیں لوں گا, تمہیدی منزلوں سے گزرتا ہوا اپنے موضوع سے قریب ہو گیا ہوں. چونکہ میری ٹرین ہے, مجھے جانا ہے, اس لیے میں بہت جلدی چند معذورات جو میں نے آیت پڑھی ہے اس کا ترجمہ اور اسی حوالے سے چند باتیں آپ کے گوش گزار کرنا ہے. ماشاءاللہ مجھے پتا ہے بہت بہترین جاگتی ہوئی سماتے ہیں, بہت اچھا سنتے ہیں. ایک سلوات پڑھ دیں تاکہ میں نے قرآن مجید کی بہت مشہور و معروف آیت جسے سرنامہ سخن قرار دیا, تھوڑی دیر آپ میرا ساتھ دیں گے انشاءاللہ اور اس کے بعد لطف اندوز ہوں گے. وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ, ایک صبر سے مدد مانگو اور صلاۃ سے مدد مانگو, یعنی صبر سے مدد مانگو اور نماز سے مدد مانگو. یہ لفظ نماز کیا ہے؟ یہ نماز فارسی کا لفظ ہے اور مجوسیوں کا ایجاد کیا ہوا ہے.
جب وہ آگ جلا کے اس کے ارد گرد بیٹھ کے رویا کرتے تھے تو کہا کرتے تھے نم آگ، اسی لیے اسے اصطلاحاً یہاں استعمال کر لیا گیا عبادت کے معنی میں، کیا کہتے ہیں نماز، لیکن اصل لفظ کیا ہے صلاۃ، جیسے کہتے ہیں سومو صلاۃ۔ کیا کہا قرآن نے؟ ایک صبر سے مدد مانگو، ایک نماز سے مدد مانگو۔ اب ہمیں دیکھنا یہ ہے، تھوڑی دیر آپ ساتھ دیجئے گا انشاءاللہ، ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ وہ صبر کون سا ہے اور وہ نماز کون سی ہے۔ دیکھیے پہلے یہ بتا دوں، قرآن میں جو لفظ ہے وہ بالصلاۃ ہے، فی الصلاۃ نہیں ہے۔ فی آتا ہے، جو عربی ادب سے واقف ہیں وہ جانتے ہیں، فی آتا ہے میں کے لیے، اور یہ جو بے آیا ہی آیا ہے مائیت کے لیے۔ کس سے؟ ایک نماز سے مدد مانگو، یہ آیا ہے سے کے لیے، کس سے مانگو؟ نماز سے اور صبر سے۔ یہ نہیں کہا کہ نماز میں مدد مانگو، بھئی نماز میں مدد مانگنا اور ہے، کیا مدد مانگ سکتے ہیں ہم؟ زیادہ سے زیادہ دعائے قنوت پڑھ سکتے ہیں اور اس میں دعا کر سکتے ہیں، یہ کیا ہوتا؟ نماز میں مدد مانگو۔ لیکن لفظ کیا آیا ہے؟ بے، یعنی اس کے معنی کیا ہے؟ نماز سے مدد مانگو۔ کس سے مدد مانگو؟ ایک صبر سے مدد مانگو اور ایک کس سے مدد مانگو؟ نماز سے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ کون سی نماز ہے اور وہ کون سا صبر ہے جس سے ہمیں مدد مانگنا ہے۔ تلاش تو کرنا پڑے گا، قرآن کی آیت ہے، یوں ہی تو قرآن کا نقطہ نقطہ، آیت آیت، حرف حرف، لفظ لفظ، کلمہ کلمہ اہل بیت کی شان میں نازل ہوا ہے، مگر تاریخ کے اندھے لوگوں کو دکھانا بھی تو ضروری ہے، بھائی دکھانا بھی تو ضروری ہے کہ کون سا سورہ، کون سی آیت کس کے لیے آئی ہے۔ کس سے مدد مانگو؟ ایک صبر سے مدد مانگو، ایک نماز سے مدد مانگو۔ وہ نماز کون سی ہے جس سے مدد مانگنا ہے؟ وہ صبر کون سا ہے جس سے مدد مانگنا ہے؟ مولا کائنات، حلال مشکلات، امیر ممکنات، علی ابن ابی طالب۔ صلاۃ المومن، میں علی مومن کی نماز ہوں۔ ذہن میں رکھیے گا، ایک صبر سے مدد مانگو، ایک نماز سے مدد مانگو۔ مولا فرماتے ہیں انا صلاۃ المومن، میں علی مومن کی نماز ہوں۔ پانچویں امام فرماتے ہیں نہانو صلاۃ المومن، ہم 14 کے 14 مومن کی نماز ہیں۔ مولا فرماتے ہیں انا صلاۃ المومن، میں علی مومن کی نماز۔ پانچویں امام فرماتے ہیں نہانو صلاۃ المومن، ہم 14 کے 14 مومن کی نماز۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ ایک نماز سے مدد مانگو، ایک صبر سے مدد مانگو۔ نماز تو ہمیں نظر آئی، کون سی نماز ہے جو خیبر میں رسول کی مدد کرنے آئی؟ کون سی نماز ہے جس نے ابراہیم کو نارے نمرودی سے نکالا؟ کون سی نماز ہے جس نے یوسف کو کنویں سے نکالا؟ کون سی نماز ہے جس نے یونس کو بطن ماہی میں سکونت دی؟ کتاب کا نام ہے نہج الاسرار۔ مولا فرما رہے ہیں میں علی وہ ہوں، یا ایھا الناس، اے لوگو تم نے پہچانا نہیں میں علی کون ہوں؟ میں علی وہ ہوں جس نے ابراہیم کو نارے نمرودی سے نکالا۔ میں علی وہ ہوں، سمجھو، توجہ ساتھ دیجیے گا، میں علی وہ ہوں، انا ممدوح الرحمن و انا موصوف القرآن، یا ایھا الناس، اے لوگوں پہچانو میں علی کون ہوں؟ انا ممدوح الرحمن و موصوف القرآن، انا انیس الخلیل، میں وہ ہوں جس نے خلیل کی مدد کی ہے، و انا اسماء الجلیل، میں علی وہ ہوں جس کا نام اللہ نے رکھا ہے، جلیل نے رکھا ہے۔ میں وہ ہوں جس کی مدح رحمان کرتا ہے، میں علی وہ ہوں جس نے یوسف کو کنویں سے نکالا، میں علی وہ ہوں جس نے یونس کو بطن ماہی میں سکونت دی ہے، میں علی وہ ہوں جس نے ابراہیم کو نار نمرودی سے بچایا ہے، میں علی وہ ہوں جس نے محمد کی مدد کھلے طور پہ کی ہے اور نبیوں کی مدد چھپ چھپ کے کی ہے، چھپ چھپ کے کی ہے۔ میں وہ ہوں جس نے آدم کے پتلے کو بنایا ہے، میں وہ ہوں، اولي الامر میں علی ہوں۔ تو پتا چلا کوئی ایسی نماز ہے جو نبیوں کی بھی مدد کرتا ہے، جو نبیوں کی بھی مدد کرتا ہے، جس نے آدم کی مدد کی، ابراہیم کی مدد کی، نوح کی مدد کی، موسیٰ کی مدد کی، عیسیٰ کی
صبر سے مدد مانگو. تو پتہ چلا کہ نماز وہ ہے جس سے مدد مانگنا ہے، وہ نماز ہمارے سامنے آئی. اب وہ صبر کون سا ہے جس سے مدد مانگنا ہے؟ پھر شہنشاہ آتش امام حسین فرماتے ہیں انا صابر المعین، میں مدد کرنے والا صبر ہوں. اب ساتھ ہو جائیے گا. انا صابر المعین، میں حسین مدد کرنے والا صبر ہوں. انا صابر المعین، میں حسین مدد کرنے والا صبر ہوں. مولا کائنات فرما رہے ہیں انا صلاۃ المومن، میں علی مومن کی نماز ہوں. حسین فرما رہے ہیں انا صابر المعین، میں مدد کرنے والا صبر ہوں. اب جملوں کو پلٹ کے کہہ دوں، آپ جملہ سنبھالیں گے. ایک باپ سے مدد مانگو، ایک بیٹے سے مدد مانگو. قرآن کہہ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، ایک صبر سے مدد مانگو، ایک صلاۃ سے مدد مانگو، ایک حسین سے مدد مانگو، ایک علی سے مدد مانگو، ایک باپ سے مدد مانگو، ایک بیٹے سے مدد مانگو. مگر نماز کیا ہے؟ الصلاۃ معراج المومن، نماز کیا ہے؟ مومن کی معراج ہے. آپ بہت غور سے دیکھ رہے ہیں نا، نماز مومن کی معراج ہے. مگر مومن کیسے بنے گا؟ نماز مومن نہیں بناتی، بلکہ مومن کی معراج ہے. مومن کو معراج کراتی ہے، نماز مومن نہیں بناتی. وہ کون سا کلمہ ہے جو مومن بناتا ہے؟ الصلاۃ معراج المومن، الصلاۃ عمود الدین، نماز دین کا ستون ہے. الصلاۃ مفتاح الجنہ، نماز جنت کی چابی ہے. نماز قبر کی روشنی ہے، نماز چہرے کا نور ہے. قبر میں نماز کے بارے میں سوال کیا جائے گا. جس کی نماز قبول اس کا ہر اعمال قبول، جس کی نماز قبول اس کا ہر اعمال قبول، جس کی نماز قبول اس کے عمل قبول. مگر کب؟ جب وہ مومن ہوگا. شرط کیا ہے؟ مومن. مومن 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 کیسے بنے گا؟ مومن وہ بنے گا جو امام مبین کو مانے گا. مومن وہ بنے گا جو امام متقین کو مانے گا. مومن وہ بنے گا جو امیر المومنین کو مانے گا. مومن تبھی بنے گا. ایک صبر سے مدد مانگو، ایک نماز سے مدد مانگو. پھر قرآن نے کہا، چلیے پہلے تھوڑی سی دیر، نماز کتنی ہے؟ 5، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، فجر. میں نے یہ کیوں کہا؟ کیونکہ نماز جو واجب ہوئی ہے وہ ظہر سے واجب ہوئی ہے. اور اس کے لیے دلیل میرے پاس یہ ہے کہ جب اعمال ہوتے ہیں 23ویں شب قدر میں تو ہم ظہر سے شروع کرتے ہیں اور فجر پہ تمام کرتے ہیں. نماز کب سے واجب ہوئی؟ ظہر سے. نمازیں کتنی؟ 5. پنجتن کتنے؟ میں آج دیکھیے، میں عجیب موضوع پڑھنے کا، پچھلی بار کا موضوع آپ کو یاد ہوگا، میں نے جھوٹیاں پڑھا تھا. اب کی میں نماز اور اہل بیت پڑھنے لگا ہوں. میں عجیب موضوع پڑھتا ہوں اور میں پوری محنت کرتا ہوں تاکہ مومنین، اگر آپ چاہیں میں خیبر بھی پڑھ سکتا ہوں، مگر میں چاہتا ہوں کہ خشک موضوع سے سمندر کی سیر ہو جائے، اہل بیت کی سیر ہو جائے. نمازیں کتنی؟ 5. پنجتن کتنے؟ اب آپ کا صادق نبی اپنی صادق زبان سے فرماتا ہے الظہر ہوا محمد. ظہر جو منسوب ہے وہ کس سے؟ محمد سے. العصر ہوا علی، عصر جو منسوب ہے وہ کس سے؟ علی سے. عصر کس سے؟ علی سے. المغرب ہی فاطمہ، مغرب کس سے منسوب؟ المغرب ہی فاطمہ، مغرب کس سے منسوب؟ فاطمہ سے. العشاء ہوا حسن، عشاء کس سے منسوب؟ حسن سے. الفجر ہوا حسین. آج نماز کے قسم خدا کی کہ آپ یہاں سے حسین حسین
حسین کہتے اٹھیں گے. الفجر ہوما حسین, فجر کس سے منسوب؟ حسین سے. میرے اللہ کیا کر دیا, نبی کی زبان سے کون سا راز بتا دیا, نمازیں بھی پنجتنی بنا دی. نہ مانے دنیا والے پنجتن کو, مگر اللہ نے نمازیں پنجتنی بتا دی. کیا بنائی نمازیں؟ پنجتنی بنائی. لیکن تھوڑی دیر مغرب پہ ٹھہرو. مغرب کے لیے قرآن کی آیت ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, حافظوا علی الصلاۃ والصلاۃ الوسطیٰ, اپنی نمازوں کی حفاظت کرو. کون سی نماز کی؟ درمیانی, بیچ کی نماز کی. اور درمیانی نماز کون ہے؟ مغرب. اور مغرب کون ہے؟ فاطمہ. حافظوا علی الصلاۃ والصلاۃ الوسطیٰ, اپنی نمازوں کی حفاظت کرو. کون سی نماز کی؟ درمیانی. بیچ کی نماز کی. بیچ کی نماز ہے مغرب. اور مغرب کس سے منسوب ہے؟ رسول کی اکلوتی بیٹی فاطمہ. اس پہ شیعوں کو بولنا چاہیے تھا, رسول کی اکلوتی بیٹی فاطمہ سے منسوب ہے. کون سی؟ مغرب. پھر مغرب کے لیے مولا کائنات فرماتے ہیں اجیلوا فی المغرب, مغرب میں جلدی کرو, مغرب پڑھنے میں جلدی کرو. پھر شریعت کا مسئلہ ہے, کوئی مغرب پڑھنے میں اتنی دیر کر دے, لعین و ملعون ہے وہ شخص کہ وہ اتنی دیر میں مغرب پڑھے کہ آسمان پہ تارے نکل آئیں. اتنی دیر میں مغرب پڑھے, آسمان میں تارے نکل آئیں. یہ مغرب پہ اتنا زور کیوں دیا گیا؟ مغرب کو اتنا کیوں بیان کیا گیا؟ مغرب کے لیے ایسا کیوں کہا گیا؟ مغرب منسوب ہے فاطمہ سے, اور فاطمہ بیٹی ہے نبی کی. فاطمہ بیٹی ہے نبی کی. فاطمہ بیٹی ہے نبی کی. کہا تمہیں نہیں پتا, یہ فاطمہ وہ ہے جو رسالت بھی بچائے گی, امام مہدی بھی بچائے گی. فاطمہ زہرا کی خدمت میں بلند ترین سلوات. جملہ کہوں, سنیں گے, لطف لیجئے. جو نمازوں کی مرکز, جو نمازوں کی مرکزیت کرے وہ بھی فاطمہ, جو پنجتن کی چادر تطہیر میں پہچان کرائے. ہم فاطمہ تو ابوہا و بالوہا و بنوہا, فاطمہ کے بابا, فاطمہ کے شوہر, فاطمہ کے بیٹے. فاطمہ جو نمازوں میں مرکزیت رکھے وہ فاطمہ. اب ایک جملہ اور سنبھالیں, یہ جو 4 رکعتی نمازیں ہیں سفر میں 2 رکعت ہو جاتی ہیں. کیا ہو جاتی ہیں؟ قصر ہو جاتی ہے. کیوں؟ اللہ نے قرآن میں کہا ہے ہم کسی نفس کو اس کی وسعت سے زیادہ نہیں آزماتے. تھک گئے ہو, سفر سے گئے ہو, بھوک لگی ہوگی, چہرہ اترا ہوا ہے, بدن چور ہو گیا ہے, 4 مت پڑھو, 2 پڑھ لو. مگر اللہ جانے, اللہ جانے جو 4 رکعت تھی جو محمد سے منسوب تھی وہ بھی 2 پڑھو, جو علی سے منسوب تھی وہ بھی 2 پڑھو, جو حسن سے منسوب تھی وہ بھی 2 پڑھو. نہ فاطمہ کم ہوئی, پڑھو. اور آپ نے سوچا یہ فجر کی 2 رکعت کیوں رکھی بھائی؟ سب 4 اور 3 ہیں, یہ فجر کی 2 کیوں ہیں بھائی؟ جب آدمی بستر سے اٹھ گیا ہے تو اب 7-8 رکعت بھی پڑھ سکتا ہے, اب تو بیدار ہو گیا ہے. اللہ آزمانا چاہتا تھا یہ دنیا والے مسلمان حسین کے نام پہ اٹھیں گے یا نہیں. اٹھایا, نماز 2 رکعت, نہ صبح کی قصر نہ مغرب کی قصر. کیوں؟ اس لیے فاطمہ نے نسل نبوت بچائی ہے, حسین نے نسل امامت بچائی ہے. میرے
नौजवानों तक जुमला नहीं पहुंचा होगा और मैं हवा में नहीं छोड़ता हूं। देखिए, फातिमा से जब नबी की बेटी, अबू तालिब का बेटा, एक इमाम मुबीन, एक सैयदतुन निसाइल आलमीन, दोनों जुड़े तो फिर लुलु और मरजान निकल के आए। एक हसन बना, एक हुसैन बना। फिर अल्लाह ने दोनों को जोड़ा, हसन की बेटी को लिया, हुसैन के बेटे को लिया, हसन की बेटी को लिया, हुसैन के बेटे को लिया। चौथे इमाम से फिर 9 इमाम जाहिर किए, यानी फातिमा ने नस्ल नबूवत बचाई, हुसैन ने नस्ल इमामत बचाई। नमाज से मदद मांगो, नमाज में मदद नहीं मांगना है। ये ताकि मैंने आपको थोड़ा सा राज बताया है कि ये जो 4 रक्ती और नमाजें हैं, ये नमाजों में जो अरकान होते हैं, कुछ नमाज में रुकनी है, कुछ फेल गैर रुकनी है, कुछ रुकन है और कुछ गैर रुकन है। ये जो नमाज में अफ़आल हैं, जो अरकान है, ये जो सजदा है, जो रुकू है, जो तशहुद है, जो क़याम है, जो क़ऊद है, जो जिक्र है, इसका फ़लसफ़ा क्या है? मेरे पढ़ने में कमी हो सकती है, मगर अब जो पढ़ने जा रहा हूँ उस बयान में कोई कमी नहीं है। किताब का नाम है तफसीर अल मीज़ान। मुफस्सल नाम का एक शायर छठे इमाम के पास आया और आने के बाद पूछता है, जाग के सुनिएगा और यहीं से मैं मसाइल की तरफ रुख कर दूंगा। मुफस्सल छठे इमाम के पास आया और आने के बाद कहता है, मौला ये जो नमाज अल्लाह ने वाजिब की है, क्या इसका कोई फलसफा है? इमाम ने मुफस्सल की तरफ देखा, का मुफस्सल क्या कहा? का अल्लाह ने जो नमाज वाजिब की है इसका कोई फलसफा है? एक मर्तबा इमाम ने कहा, मुफस्सल अगर नमाज को अहले बैत से दूर कर दिया जाए तो नमाज मुर्दा है। अगर नमाज को अहले बैत से दूर कर दिया जाए, नमाज क्या है? मुर्दा है। हर वो इबादत बेकार है जिसमें अहले बैत ना हो। अजहर हसन जैदी साहब का जुमला याद आ गया, सुना दूं। अजहर हसन जैदी साहब कहते हैं कि बगैर अहले बैत, बगैर विलायत अली, नमाज ऐसी है जैसे कोई साइकिल को स्टैंड पे खड़ा करके उसे चलाता रहे। कोई साइकिल को स्टैंड पे खड़ा करके, बगैर अहले बैत नमाज क्या है? कोई साइकिल को स्टैंड पे खड़ा करके चलाता रहे। वर्जिश तो होगी, सफर नहीं होगा। वर्जिश होगी, सफर नहीं होगा। ऐसे ही कोई नमाज पढ़ता रहे बगैर अहले बैत और उसमें रसूल और आले रसूल पे सलावात ना हो तो उठक बैठक है, नमाज नहीं है। वर्जिश है, बदन तो बन सकता है लेकिन रूह पाक नहीं होगी, इबादत शुमार नहीं होगी। मौला क्या फरमाते हैं? मुफस्सल क्या समझता है? नमाज हम अहले बैत से अलग है। हर वो अमल बेकार है जो अहले बैत से दूर हो। हर वो नमाज चेहरे पे मार दी जाएगी जिसमें अहले बैत ना हो, जिसमें सलवात ना हो, उस नमाज का कोई फायदा नहीं है। मुफस्सल कहता, मौला नमाज में भी अहले बैत। ताज्जुब किया ना, कहता मौला नमाज में भी अहले बैत। मौला ने फरमाया है, मेरा इसमें कुछ नहीं है। छठे इमाम के एक एक लफ्ज मैं आपको बरिवायत सुनाऊंगा और इंशाअल्लाह मुझे आपसे बुजुर्गों से दुआएं चाहिए। दाद आपने बहुत दे दी, एक सलवात पढ़ दे बस। तू क्या समझता है नमाज हम अहले बैत से दूर है? मौला फिर क्या मसला है? फिर क्या है नमाज का? मुफस्सल सुन, नमाज क्या है? मौला फरमाते हैं, अल क़याम हुवा मोहम्मद। ये जो नमाज में क़याम है, जो हम सीधा खड़े होकर जिक्र करते हैं, कि ये जो नमाज में क़याम है
یہ نمائندگی کرتا ہے میرے نانا محمد کی، یہ نمائندگی کرتا ہے میرے نانا محمد کی۔ اور قریب کروں وہ وقت یاد کرو، بڑا فرماتے مفضل، ایک دن ایک صحابی نماز پڑھ رہا تھا، میرے نانا نے اس کو بلایا، وہ نہیں آیا۔ جب نماز تمام کرنے کے بعد رسول کے پاس آیا، رسول نے اس سے چہرے کو پھیر لیا۔ صحابی کہتا ہے یا نبی اللہ، مجھ سے کیا خطا ہو گئی، کیسے ناراض ہیں آپ نے چہرے کو کیوں پھیر لیا؟ ایک مرتبہ نبی نے فرمایا جب میں نے بلایا تھا تب کیوں نہیں آیا؟ صحابی کہتا ہے یا نبی اللہ، اس وقت میں نماز میں قیام کی حالت میں تھا، نماز میں قیام کی حالت میں تھا۔ نبی نے کہا کس کی نماز پڑھ رہا تھا؟ اللہ کی۔ کہا کس کی نماز پڑھ رہا تھا؟ کہا اللہ کی۔ کہا بتائی کس نے تھی؟ کہا آپ نے۔ کہا پھر مجھ اصل نماز کو چھوڑ کے کس کی نماز پڑھ رہا تھا؟ پھر مجھ محمد کو اصل نماز کو چھوڑ کے کس کی نماز پڑھ رہا تھا؟ نماز میں جو قیام ہے یہ نمائندگی کرتا ہے کس کی؟ محمد کی۔ مولا فرماتے ہیں الرکوع هو علی، یہ جو نماز میں رکوع ہے یہ نمائندگی کرتا ہے ہمارے دادا علی کی۔ کس کی نمائندگی کرتا ہے؟ ہمارے دادا علی کی۔ بتانے کی ضرورت ہے، چلو مسجد یاد کرو، مسجد نبوی زمانے کا سب سے بڑا نمازی کس میں ہے؟ رکوع میں۔ سائل دروازے پہ ہے، اس نے کہا ہے کوئی دینے والا، ہے کوئی دینے والا، ہے کوئی دینے والا۔ جب 3 بار مانگ چکا، مسجد میں اور بھی صحابی بیٹھے تھے، کسی نے نہیں دیا۔ ایک مرتبہ آسمان کا رخ کیا، میرے اللہ یاد رکھنا تیرے دروازے پہ تیرے گھر سے خالی ہاتھ جا رہا ہوں۔ ادھر علی نے سنا، علی نے اپنی انگشتی کو بڑھایا، سائل گیا، انگوٹھی لی اور انگوٹھی لے کے چلا گیا۔ رکوع نمائندگی کرتا ہے کس کی؟ علی کی۔ علی نے رکوع میں خیرات دی، لیکن کسی نے پھر اعتراض کیا، اور یہاں سے پھر جڑیے گا، کیا کہا؟ نماز میں یہ جو علی نے انگوٹھی دی ہے یہ کیا ہے؟ فعل کثیر ہے۔ میں دھیرے دھیرے شریعت کے مسئلے بھی بتانا چل رہا ہوں۔ کیا یہ فعل کثیر ہے؟ فعل کثیر سے نماز باطل ہو جاتی ہے، زیادہ کھجانے سے، زیادہ دیر سوچنے سے کیا ہے نماز کیا ہو جاتی ہے؟ ترتیب و موالات بگڑتے ہیں، اور یہ فعل کثیر ہے۔ فعل کثیر سے نماز باطل ہو جاتی ہے۔ مگر دھولپور کے اچھے لوگوں یاد رکھنا، اس کا اطلاق نماز پہ ہے، نمازی پہ ہے، نماز پہ نہیں ہے۔ اس کا اطلاق نمازی پہ ہے، نماز پہ نہیں ہے۔ علی تو اصل نماز ہے۔ اس نے اظہر حسن زیدی صاحب سے پھر کسی نے سوال کیا، یہ جو علی نے نماز میں انگوٹھی دی یہ کیا ہے؟ فعل کثیر ہے، اس سے علی کی نماز باطل ہوئی یا نہیں ہوئی؟ جو علی نے نماز میں انگوٹھی دی یہ کیا ہے؟ فعل کثیر ہے۔ فعل کثیر کیسے ہے؟ سائل نے صدا دی، علی متوجہ ہوئے، علی کا ذہن نماز سے کدھر گیا؟ سائل کی آواز کی طرف۔ سائل کو آواز دینا، علی کا ذہن کو متوجہ کرنا، پھر انگوٹھی کو بڑھانا، سائل کا آنا، انگوٹھی کو اتارنا۔ کتنی دیر لگی کہ یہ فعل کثیر ہے۔ ایک مرتبہ اظہر حسن زیدی صاحب نے کہا تو بتا تیرے نزدیک کیا ہے؟ کیونکہ علی نے اس کے دل میں حفظ علی کا کیڑا ٹٹوڑ لیا تھا۔ تو بتا تیرے نزدیک کیا ہے؟ اس نے کہا فعل کثیر ہے، علی کی نماز باطل ہو گئی۔ ایک مرتبہ اظہر حسن زیدی صاحب نے کہا یہ بتا کہ علی نے یہ جو حالت رکوع میں زکات دی، انگوٹھی دی، اس کے بدلے میں اللہ نے دیا کا آئے ولایت نازل ہوئی، آئے ولایت نازل ہوئی کا پھر گھر جا اور آرام سے سوچنا، جس کی ٹوٹی ہوئی نماز پہ آئے ولایت آ جائے، اگر وہ پوری نماز پڑھ دے تو جس کی ٹوٹی ہوئی نماز پہ یہ جو رکوع ہے یہ نمائندگی کرتا ہے کس کی؟ مولا کائنات کی۔ پھر مولا فرماتے ہیں القعود هو حسن، یہ جو نماز میں قعود ہے، جو ہم بیٹھ کے تشہد پڑھتے ہیں دو زانو ہو کے، اسے کہتے ہیں قعود۔ یہ جو قعود ہے یہ کس کی نمائندگی کرتا ہے؟ مولا حسن کی۔ نماز میں جو قعود ہے کس کی نمائندگی کرتا ہے؟ مولا حسن کی۔ کوئی بھی بات بغیر دلیل کے نہیں چھوڑوں گا۔ کیا کہا؟ نماز میں جو قعود ہے کس کی نمائندگی کرتا ہے؟ مولا
حسن کی ایک دن اصحاب بیٹھے ہوئے تھے، بیچ میں رسول بیٹھے ہوئے ہیں، رسول باز و نصیحت کر رہے ہیں، خطبہ دے رہے ہیں۔ 2 سال کے امام حسن نبی کے زانوں پہ بیٹھے ہیں، سب خطبہ سن رہے ہیں۔ حسن ٹکٹکی باندھ کے آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ ایک بوڑھے صحابی نے حسن کو پکڑا اور پکڑ کے ہاتھ پکڑ کے کہا، بیٹا حسن آسمان کی طرف کیا دیکھ رہے ہو؟ نانا کی بات کو سنو۔ کیا کہا؟ آسمان کی طرف کیا دیکھ رہے ہو؟ نانا کی بات کو سنو۔ ایک مرتبہ رحمت کی زمین پہ جلالت کے قطرے آئے اور صحابی کی طرف دیکھا، کہا کیا کہا؟ حسن سے کیا کہا؟ کہا یہ کہہ رہا ہوں نانا کی بات سنو، آسمان کی طرف کیا دیکھ رہے ہو؟ نبی نے کہا تجھے پتا نہیں ہے، اس وقت میرا بیٹا حسن لوح محفوظ پہ تمہاری تقدیروں کا مطالعہ اس وقت میرا بیٹا حسن قنوت کے عالم میں بیٹھ کر لوح محفوظ پہ تمہاری تقدیروں کو ملاحظہ کر رہا ہے۔ کس کی تقدیر میں اولادیں ہیں، کس کی تقدیر میں نعمت ہے، کس کی تقدیر میں رزق ہے، کسے جنت ملے گی، کسے جہنم ملے گی۔ میرا بیٹا تمہاری تقدیروں کو ملاحظہ کر رہا ہے۔ پھر بڑا حسین جملہ ہے، مولا فرماتے ہیں السجود ہوا حسین، یہ جو نماز میں سجدے ہیں یہ نمائندگی کرتے ہیں مولا حسین کی۔ شیعہ کا بچہ بچہ جانتا ہے، مسجد نبوی میں زمانے کا سب سے بڑا نمازی رسول اپنے مصلی پہ ہیں، رسول قیام میں، قیام سے رکوع میں، سجدے میں گئے، حسین نے اپنی اماں سے کہا اماں میرا مصلی مسجد میں تیار ہو گیا۔ فیض کو ہاتھ کو چھڑایا، مسجد کے صحن میں آئے، دروازے کو عبور کیا۔ پہلی صف 3-4 روایتیں ہیں، ایک روایت کے اعتبار سے 7 صفیں تھی، 1 سے 3 1 سے 4، چلو میں 7 مانتا ہوں۔ پہلی صف کو عبور کیا، دوسری صف کو، تیسری صف کو، چوتھی صف کو، 5ویں، 6ٹھی، 7ویں، جیسے رسول معراج پہ گئے تھے، پہلا آسمان، منزلوں پہ جا کے ٹھہر گئے۔ ایسے ہی حسین 7 صفوں کو عبور کر کے نبی کی پشت پہ آئے، نبی سجدے میں ہیں، اب نبی اٹھنا چاہتے ہیں۔ فنزل جبرائیل نازل ہوا اور آنے کے بعد کہتا ہے یا نبی اللہ ادامہ دے ادامہ دے ادامہ دے، سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ، سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ۔ 7 مرتبہ کہنا مستحب ہے، مگر رسول نے 70 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ کہا اور حسین پشت پہ بیٹھے رہے، سجدہ بھی جاری رہا، نماز بھی جاری رہا۔ مصطفیٰ سجدے سے سر اپنا اٹھائے کیسے؟ صاحب عزت و توقیر ابھی بیٹھے ہیں یا نبی اور کہے جائیے سبحان اللہ، آپ کی پشت پر شفیع ہے۔ سبحان اللہ، آپ کی پشتپا شبیر ابھی بیٹھے ہیں۔ فطرس نے اپنے پر سے لکھا آسمان پر، شبیر نے دیے ہیں مجھے عالی شان پر۔ سجدے میں ہے رسول، ہے پشت پر حسین، ایک آسمان بیٹھا ہے، ایک آسمان پر سجدے میں ہے رسول اور پشت پر حسین، ایک آسمان بیٹھا ہے، ایک آسمان پر۔ یہ جو نماز میں سجدے ہیں یہ کس کی نمائندگی کرتے ہیں؟ مولا حسین کی۔ جیسے آپ کے چہرے کھل گئے نا سننے کے بعد، ایسے ہی مفضل کہتا ہے مولا مزہ آ گیا، قدموں پہ ہاتھ رکھا، کہا مولا لطف آ گیا، مزہ آ گیا۔ کہا مفضل کیسے؟ کہا مولا اب تک نماز پڑھتا تھا اور بات تھی، اب تک نماز پڑھتا تھا اور بات تھی، آج کے بعد جب بھی نماز پڑھوں گا بہت مزہ آئے گا، الگ لطف آئے گا۔ کہا مفضل کیسے؟ کہا قیام میں جاؤں گا محمد یاد آئے، قیام میں جاؤں گا۔ والوں کو کیا سمجھ
समझ में नहीं आ रही, थोड़ा सा साथ दे। वाह 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 अली के जिक्र पे बोला करे, यही तो बचाएगी कब्र में। क्या कहा? कयाम में जाऊंगा मोहम्मद याद आएंगे, रुकू में जाऊंगा अली याद आएंगे, कऊद में जाऊंगा हसन याद आएंगे, सजदे में जाऊंगा हुसैन याद आएंगे। एक मर्तबा छठे इमाम ने कहा मुफज्जल रुक जा, अभी बात पूरी नहीं हुई। कहा मौला और भी कुछ रह गया? कहा हाँ हाँ मुफज्जल बात पूरी सुन। कहा मौला क्या रह गया? कहा ऐसी चीज रह गई जिसके बगैर सजदा सजदा नहीं, कयाम नहीं, कयाम नहीं। कहा मौला वो क्या है? कहा वो है नियत, वो है नियत, नियत। कहा नियत के बगैर नमाज नमाज नहीं, कयाम कयाम नहीं, सजदा सजदा नहीं, रुकू रुकू नहीं, कऊद कऊद नहीं। अगर नियत ठीक नहीं कुछ भी नहीं, क्योंकि हर अमल का दारो मदार नियत पे है। इन्नल अमालो बिन्नियात, हर अमल का दारो मदार नियत पे है। कि अगर नियत नहीं तो कुछ नहीं, नमाज में कयाम भी नहीं, रुकू भी नहीं, सजदा भी नहीं, कुछ कबूल नहीं होगा। का मौला फिर ये नियत क्या है? का नियत नाम है मेरी दादी फातिमा। नाम है मेरी दादी फातिमा ज़हरा का। अगर नमाज में नियत नहीं तो फिर कुछ नहीं है। बीबी फातिमा ज़हरा मरकज है। मगरिब की नमाज फातिमा से मंसूब, नियत फातिमा से मंसूब। किसी ने सासा बिन सोहान ने मौलाए कायनात से पूछा था खुतबा देते देते, मौला आपने बहुत सी जंगें लड़ी, आपने मरहब को मारा, अंतर को मारा, हर जंग में अबू तालिब का बेटा हर जंग में सिपह सालार रहा, कभी पुश्त नहीं दिखाई। मौला आपके बहुत फजाइल है, मगर मौला आपको अपने कौन से फजाइलों पे फख्र है? हर इंसान के अंदर खूबी होती है का मौला आपको कौन से फजाइलों पे फख्र है? मौला फरमाते हैं, सलवात पढ़ दीजिए। मौला फरमाते हैं इलाही कफा बे फख्रन व अन तकूना ली रब्बन व कफा बे इज्जन व तकूना लका अब्दन अना अब्दो मिन अबीदे मोहम्मद। अना अब्दो मिन अबीदे मोहम्मद। मौला फरमा रहे हैं मेरा पहला फख्र ये है कि वो मेरा रब है, मेरा दूसरा फख्र ये है कि मैं उसका अब्द हूँ। अना अब्दो मिन अबीदे मोहम्मद। मेरा तीसरा फख्र ये है कि मैं मोहम्मद के गुलामों में से एक गुलाम हूँ, मोहम्मद के गुलामों में से एक गुलाम हूँ। ये तो अली की इंकिसारी थी कि अली सारी जिंदगी कहते रहे अना अब्दु मिन अबीदे मोहम्मद, मैं मोहम्मद के गुलामों में से एक गुलाम हूँ। वरना जमाने का रसूल अपनी जबान से कहता रहा या अली जिस्मों का जिस्मी, या अली लहमों का लहमी, या अली जिक्रों का जिक्री, या अली अंता मिन्नी व अना मिनका, या अली तेरा गोश्त मेरा गोश्त, तेरी हड्डियां मेरी हड्डियां, तेरा खून मेरा खून, तेरा जिक्र मेरा जिक्र। या अली तू मेरे जैसा मैं तेरे जैसा, तू मेरे जैसा। मेरा तीसरा फख्र ये है अना अब्दो मिन अबीदे मोहम्मद। और मेरा चौथा फख्र ये है कि सारी दुनिया में मेरे बाप का नाम अबू तालिब है। मेरे बाप का नाम अबू तालिब है। अली का पांचवा और सबसे बड़ा फख्र ये है कि मेरी ज़ौजा का नाम फातिमा है। मेरी ज़ौजा का नाम फातिमा है। सबसे बड़ा फख्र ये है अली का। आखिरी बात और खत्म दुआ, सिर्फ 2 मिनट और यहीं से रखते मसाइल इंशाअल्लाह। कभी और मौका मिला तो गुफ्तगू की जाएगी। रसूल की एक हदीस है अल फातिमतो उम्मु अबीहा, फातिमा अपने बाप की माँ है। मैं ये जुमला पढ़ता नहीं लेकिन इसलिए पढ़ रहा हूँ कि मैं इसको राजस्थान में पढ़ रहा हूँ। बस ये सोच के आप सुनिएगा कि मैं इसलिए पढ़ रहा हूँ कि मैं इसको राजस्थान में पढ़ रहा हूँ और इसको साबित करने का यहाँ से अच्छा मौका नहीं है। क्या हदीस है? अल फातिमतो उम्मु अबीहा, फातिमा अपने बाप की माँ है।
چلو میں آج دھولپور سے اس ممبر سے کہہ رہا ہوں فاطمہ شریعت کی ماں ہے. فاطمہ شریعت کی ماں ہے. چلو ایک قدم اور آگے بڑھتا ہوں. میں کہہ رہا ہوں فاطمہ شریعت کی نہیں بلکہ دین کی ماں ہے. فاطمہ دین کی ماں ہے. اب اعتراض کرنے والا بغض علی کا عینک لگا کے اعتراض تو کرے گا کہ تم نے کہا فاطمہ اپنے باپ کی ماں ہم نے مان لیا, تم نے کہا فاطمہ شریعت کی ماں, چلو تسلیم کر لیتے ہیں. مولانا غلو کی حد ہو گئی. 4 کتابیں ایران پڑھ کے کیا آ گئے, اپنے آپ کو علامہ دہر سمجھنے لگے. میں نے کہا میں اپنی قوم کا سب سے چھوٹا ذاکر ہوں, اگر بات کو ثابت نہ کروں تو علی کا ماننے والا نہیں. میں نے 4 کتابیں پڑھی تو ہے, میری قوم کے اس بچے کو اٹھا لو جس نے ابھی پنجتن کے نام یاد کیے ہیں, وہ بھی پیچھے نہیں ہٹے گا. کیا کہا میں نے جب دعویٰ کیا ہے تو دلیل بھی رکھتا ہوں. میں نے کہا فاطمہ محمد کی ماں, کہا مولانا ہم نے مان لیا. کہا تم نے کہا شریعت کی ماں, چلو مان لیتے ہیں. اب غلو کی انتہا ہو گئی, اتنا بڑا دیا, تم نے کہہ دیا فاطمہ دین کی ماں ہے. میں راجستھان کا نام اس لیے لیا, راجستھان میں کچھ دور جا کے ایک بستی ہے جسے کہتے ہیں اجمیر شریف. جسے کہتے ہیں اجمیر شریف. چلو ہم بھی چلتے ہیں, تم بھی چلو. اس جگہ پہ ایک ہستی سوئی ہوئی ہے جسے کہتے ہیں معین الدین چشتی علیہ الرحمہ. تم کہتے ہو خواجہ غریب نواز, غریبوں کو نوازنے والا, غریبوں کو نوازنے والا. ہم کہتے ہیں معین الدین چشتی, تم کہتے ہو خواجہ غریب نواز. چلو وہاں چلتے ہیں. اس ہستی کے صدر دروازے پر ایک شعر لکھا ہے, شاہ است حسین بادشاہ است حسین دی است حسین دی پناہ است حسین دی است حسین. توجہ توجہ, دی است حسین دی است حسین دی است حسین. بھولا نہیں, تکرار کر رہا ہوں. دی است حسین, حسین بادشاہ ہے, حسین شاہ ہے, حسین دین ہے, حسین دین ہے, حسین دین ہے, حسین دین ہے. اگر حسین دین ہے تو فاطمہ دین کی تمار کی زبان بن کے, مولا کائنات کی تلوار بن کے, دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے ایک نعرے حیدری, نعرے سلوار, نعرے تکبیر, نعرے رسالت, ایک نعرے حیدری, نعرے سلوار. فاطمہ دین کی ماں ہے. یہ تو آپ خود مانتے ہو, کسی کو اس پہ اعتراض نہیں ہے. خواجہ کا شعر سب مانتے ہیں, جو بھی صدر دروازے پہ لکھا ہے, شاہ است حسین بادشاہ است حسین دین است حسین. حسین دین ہے, اگر حسین دین ہے تو فاطمہ دین کی ماں ہے. ایک صبر سے مدد مانگو اور ایک نماز سے مدد مانگو. نماز دین کا ستون ہے. نماز اس لیے شیعوں کو با درجہ اولا نماز پڑھنا چاہیے, کیونکہ نماز کے ایک ایک حرف میں, ایک ایک رکن میں, ایک ایک رکعت میں اہل بیت ہیں. اس لیے محبت علی رکھنے والوں کو نماز پڑھنا چاہیے اور ہمارا حق بنتا ہے. اگر صبر سے مدد مانگو اور قسم خدا کی حسین سے بڑا ثابت
कोई नहीं जाना साधन नहीं, मैं मदद करने वाला सब्र हूँ। और जैसा हुसैन ने सब्र किया, ये अहले बैत का घराना है। उनकी अजमतें बड़ी थी तो मसाइल भी बड़े। मुझे हम फजाइल पढ़ते हैं, मोमिन के दिल में शुरू होते हैं, हमारे सवाब में इजाफा हो जाता है। मगर वो बीवी जो बहुत दूर से आती है और बड़ी देर से जाती है, वो चंद आंसुओं के लिए आती है। ये आंसू माले मजलिस हैं, ये आंसू हक के गिरिया अगर अदा ना हो, ये आंखों के झीलों से अगर आंसुओं के कतरे रुमाल ज़हरा में न जाएं, तो शुक्रिया उस बीवी का जो हमारे आंसू लेने के लिए आती है। इसलिए गुनहगार आंसू आंखों को ये शरफ पड़ता है, ये हुसैन के सपनों का मरहम है। अज़ादारों, उस्ताद कहते हैं कि जो ज़ाकिर अव्वल मसाइल पढ़े वही शुरू करना चाहिए। हुसैन की 4 साला ज़हीफ़ा के मसाइल पढ़ना है। मैंने ज़हीफ़ा कह दिया, आपने सुन लिया, मगर इंसाफ से बताओ कि 4 साल के बच्चे भी ज़हीफ़ हुआ कर रहे। मगर तारीख में देखा हुसैन की सकीना 4 साल की उम्र में ज़हीफ़ हुई। अज़ादारों, जब रोज़े आशूरा हुसैन मैदान को जाने लगे, हुसैन का रहबार कुछ दूर चला और जाके हुसैन का रहबार एक मकाम पर रुक गया। मैं बहुत आहिस्ता आहिस्ता मसाइब पढ़ता हूँ, क्यों? क्योंकि मसाइब नहीं उड़ाते, तसव्वुर उड़ाता है, तसव्वुर शर्त है। हुसैन का रहबार कुछ दूर जाके रुक गया। हुसैन ने रहबार के गले में बाहें डाली, मेरे नाना के वफादार बूढ़े, मुझे मेरी मंजिल तक पहुंचा दे। ए अस्कबाप्पा, तूने हर जगह पे हुसैन का साथ दिया है, ये हुसैन की आखिरी मंजिल है, मुझे मेरे नशेब में पहुंचा दे। मेरी माँ ने मेरा मख्तल अपने बालों से साड़ किया है, वो नशेब में मेरी माँ मेरा इंतजार कर रही है। एक मर्तबा हुसैन के रहबार में ज़बाने बेज़बानी में नींद कुछ कहा। हुसैन ने अब जो देखा कि सुनों से लिपटी हुई 4 साल सकीना कह रही है, वंदना मेरे बाबा को ना ले जा, अब तक जो मुस्तल में गया है वो वापस नहीं आया। अम्मू दरिया पे गए, पलट के नहीं आए, भैया अकबर गए, पलट के नहीं आए, हद हो गई, अली असगर गया, वापस नहीं आया। ऐ अबार, ये मेरे आखिरी आसरा है, मेरे बाबा के बाद मेरा कोई नहीं, मेरे बाबा को ना ले जा। हुसैन रहबार से गए, सकीना को उठाया, लबों का बोसा लिया, पेशानी को चुमा, मेरी जान सकीना, बाबा मुख्तल जा रहे हैं, आज के बाद बाबा का सीना ना मिलेगा। सकीना कोई ख्वाहिश है बाबा, सकीना आपके सीने पे सोने की शाही है, आपके सीने के बगैर नींद नहीं आएगी बाबा। बाबा आखिरी बार बेटी को सीने पे सुना लो। अगर आलो आपके बेटी मेहमान चलती हुई रेत पे लेट गया, सकीना को अपने सीने पे लिटाया, लबों का बोसा लिया। अच्छा सकीना, हुसैन मख्तल में जा रहा है, हुसैन खुदा हाफिज सकीना। हुसैन जाने लगे, मगर सकीना ने भी बाबा से वादा कर लिया, ज्यादा देर नहीं पढ़ूंगा, तसव्वुर करिएगा। सकीना कहती है, नींद आएगी जब आपकी तुम पढ़ोगी बाबा, में चली मेरा खुदा आपको कोई गम न दे, सिवाय में करबला के, खुदा रहमत राजी करे, खुदा आपकी बेटियों को सलामत रखे, खुदा आपके नौजवानों को सलामत रखे, खुदा आपके बाजियों को सलामत रखे। नींद आएगी जब आपकी तुम पाओगी बाबा, मैं रात को मक्तब में चली आऊंगी बाबा। अरे फरमाया निकलती नहीं से गालियां बाहर, सीने पे सुनाएंगे तुझे रात को माजर। वो कहती थी सोएंगे कहाँ पे अली असगर, शेख कहते थे बस इतना करो सबके में तुम पर। अरे शब होएगी और दश्त में हम होएंगे बीबी, असगर मेरे साथ आज वही सब सोएंगे बीबी। अज़ादारों, बहन चले गए, 13 ज़रबों से हुसैन का गला काटा गया। अब नशेब में हुसैन की बेसरार सकीना को शामे गरीबा में बाबा से वादा किया था। अज़ादारों, जब पहला तमाचा लगा है ना, तो सकीना ने कहा बाबा आज एहसास हुआ यतीमी की बाबा आज एहसास हुआ यतीमी किसे कहते हैं। सकीना चला हुआ दामन लेके मख्तल की तरफ चली, आवाज देती
सकीना बाप के तन से मिली, सर से ना मिली। एक जगह पे कोई जगह ना थी जहाँ जख्म ना थे। सकीना ने बाप के तलवों पे अपने रुखसार को रखा बाबा, सीने पे सोने आई थी मगर जख्मों से भरा हुआ सीना। अदादारो हुसैन के सरनेज़े पे सकीना कैद हो गई। कभी तमाचे, कभी सेलियां, बाप के सर को देखती है पूरे रास्ते, करबला से कूफा, कूफा से शाम। सकीना बाप के सर को हसरतों से देखती है। जब तमाचे लगते हैं भैया से पूछती है, सज्जाद हमारी खता क्या है, हमारा जुर्म क्या है? भैया हमें क्यों सताया जा रहा है? अदादारो सकीना मक्तल में, शाम गरीबा में हुसैन के तन से मिली और जिंदान में हुसैन के सर से मिली। बस मैंने खत्म की मजलिस, खत्म दुआ। एक मर्तबा जब ये दरबार में आ गया काफिला, दरबार में आने के बाद एक मर्तबा सकीना को यजीद ने देखा। यजीद पूछता है, शिम्र ये कौन है? शिम्र ना बेकार करता है, हाज़िर उम्मे कुलसूम, हाज़िर ज़ैनब, हाज़िर रुक़ैया। यजीद कहता है, ये छोटी बच्ची कौन है? ये कहता है, हाज़िर सुतैना, ये हुसैन की छोटी बेटी सकीना है। एक मर्तबा यजीद कहता, मैं इससे कुछ पूछना चाहता हूँ। यजीद कहता, सकीना अपने बाबा के सर से मिलोगी, अपने बाबा से मिलोगी। सकीना अज़ादारों कुछ बोलना चाहती है मगर लब हिले, आवाज बाहर नहीं आई। एक मर्तबा यजीद कहता है, शिम्र मैं इससे कुछ पूछ रहा हूँ, ये बच्ची मेरा जवाब क्यों नहीं दे रही है? शिम्र तालियाना लहराता हुआ सकीना की तरफ बढ़ा। सैयद सज्जाद ने कहा, शेर जरा हया कर, एक रसा 12 गले। अरे सकीना का गला छोटा, अरे रसम गले में चुभ गई। अरे जख्म से मेरी बान बोलना चाहती है मगर आवाज बाहर नहीं आती। यजीद कहता है, सकीना रसम को ढीला किया गया। सकीना बाबा से मिलोगी? हाँ हाँ मैं बाबा से मिलना चाहती हूँ। सकीना मगर एक शर्त है, तब मिलोगी जब तुम्हारे बाप का सर खुद उठ के तुम्हारी बेटी में आ जाए। सकीना ने कहा, बाबा यजीद के दरबार में बेटी की मोहब्बत का इंतहा, हुसैन का सर कष्ट में है, हुसैन की आंखें पीली है। सकीना ने कहा, बाबा बेटी की मोहब्बत का इम्तिहान है, मेरी गोदी में आ जाओ। तब वो हुसैन का सर उठा, सकीना की गोदी में आया। अज़ादारों जब तक कष्ट में था हुसैन की आंखें खुली थी, सकीना की गोदी में आया, हुसैन की आंखें बंद हो गई। सकीना ने अपने सीने पे रखा, सकीना दरबार में लेट गई। ओ मेरे अल्लाह राजी बाबा, ओ प्यारे बाबा, ओ गरीब बाबा, ओ तजनादान बाबा, इंसाफ से बताना, आपने अपनी जिंदगी में 57 बरस की उम्र में कोई 4 साल बच्ची नहीं देखी है? अरे जिसके बाद में पैदा हो गए हो। अरे बाबा तो जो ईद वाले दिन पहनाए थे वो बुंदे शिम्र ले गया। ओ मेरे प्यारे बाबा, अल्लाह राजी बाबा, बाबा अपना अपना मुकद्दर है। कभी सकीना आपके सीने पे गोया करती थी, आज आओ सकीना के सीने पे सोना है। बा हुसैना बा गुरबता।